بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کی؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ اس سے پہلے کی 3 ویڈیوز جو خواتین و حضرات اب ترکی آنا چاہتے ہیں اور ترکی میں جو ریسنٹ چینجز آئے ہیں ٹی آر سی کے لیے اور پراپرٹی بائنگ کے لیے، وہ تمام معلومات میں نے پچھلی 2 یا 3 ویڈیو میں موجود ہیں۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اگر اس کے متعلق کوئی سوال ہوں تو بہتر ہے کہ وہ ویڈیوز آپ لوگ دیکھ لیں، تو آپ لوگوں کے بہت سارے سوالوں کے جواب آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ کچھ مختلف قسم کے سوال ہیں، جو بار بار سوال ایک ہی جیسے سوال مختلف خواتین و حضرات پوچھ رہے تھے، تو میں نے کہا اس سے بہتر یہ کہ میں انڈیویجول سب کو جواب دوں۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو اپلوڈ کر دیتی ہوں جس میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب امید ہے کہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی ایک کلیئرفیکیشن یہ دے دیتی ہوں کہ فرض کیجئے اگر آپ لوگ ترکی میں موجود ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی ترکی کے ٹی آر سی کے لیے یا کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے، تو بیسٹ آپشن جو آپ کے پاس ایکوریٹ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہے وہ تو یا تو یہ ہے کہ آپ قریب ترین اپنے علاقے میں جو گوچ ادریسی یا گورنمنٹ کا امیگریشن آفس جو ہے اس میں آپ ڈائریکٹ جائیں، وہاں پر آپ کو ٹرانسلیٹر مل جاتے ہیں، ان سے آپ ڈائریکٹ جا کے اپنے سوالوں کے جواب پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی آسان اور سب سے زیادہ فاسٹ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹیلی فون پر بات کر سکتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ ترکی میں موجود ہیں، آپ کے پاس ٹرکش سم ہے، تو آپ کا کام کیا ہے، آپ فون ملائیں گے، نمبر ہے 157، ٹھیک ہے، یہ امیگریشن کا نمبر ہے۔ بہت سکون سے، بہت آرام سے آپ کی بات تفصیل سے سنتے ہیں اور آپ کو تفصیل سے جواب دیتے ہیں۔ صرف کرنا آپ کو کیا ہے کہ آپ کو اپنے پاس ایسے شخص سے کال ملوانی ہے سب سے پہلے کہ جو انگلش بولتا اور سمجھتا ہو، کیونکہ وہ آپ سے انگلش میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس وقت آپ ٹیلی فون کال کو ملائیں گے، آپ کا کام کیا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ نمبر، آپ کا ایڈریس جہاں پر ابھی آپ رہ رہے ہیں، آپ کس ملک سے آئے ہیں، آپ کے والدہ کا نام، آپ کے والد کا نام، آپ کا اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ اور پاسپورٹ کا نمبر، یہ چیزیں آپ کے پاس تیار ہونی چاہیے، کیونکہ وہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کوشچنس پوچھتے ہیں ویریفائی کرنے کے لیے کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جو ریلیٹڈ پرسن ہے یا کوئی اور آپ کے بہاف پہ سوال پوچھ رہا ہے۔ تو یہ سوال جب وہ پوچھ لیتے ہیں پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ کے کیا سوال ہیں، اور وہ اس کا تفصیل سے آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اگر آپ فرض کیجئے کہ اس وقت ترکی میں نہیں ہیں اور کسی اور ملک میں ہیں اور آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، تو اس کا بیسٹ طریقہ کیا ہے، انٹرنیشنل 24/7 یہ نمبر کام کرتا ہے، آپ ملا سکتے ہیں۔ +90 یعنی پلس کا نشان پہلے لگائیں گے، 90 کوڈ ہے، 312-157-1122۔ یہ انٹرنیشنل نمبر ہے، اور اس کے علاوہ ایک نمبر اور ہے، وہ بھی میں دونوں نمبر جو ہیں یہ میں اپنے ڈسکرپشن جہاں پر ہوتا ہے ویڈیو کی، اس میں اس کو میں ایڈ کر دوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ویڈیو میں بھی جو ہے وہ ایڈ کر دوں، تو آپ کو آسانی سے یہ نمبر مل جائے گا، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ویڈیو کے آخر میں ایک سوال آپ لوگوں سے مشورہ کرنا ہے مجھے، تو اینڈ میں وہ آپ سے پوچھوں گی، مجھے اس کا جواب اگر آپ کمنٹس میں دیں گے تو میں آپ کی مشکور ہوں گی۔ تو یہ ٹاپک میں بعد میں لاسٹ میں پوچھوں گی آپ سے سوال، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ بہت سارے پاکستانی خصوصاً اور انڈیا سے وہ خواتین و حضرات جنہوں نے ٹورسٹ ویزا اپلائی کیا ہوا تھا، اب ان کو ٹورسٹ ویزا ملا ہوا ہے، مگر وہ پریشان یہ ہیں کہ ہم آنے کے بعد کس طرح ٹی آر سی حاصل کریں گے اور ٹی آر سی کی کیا صورتحال ہے۔ تو ان سب کے لیے ایک یہی جواب ہے کہ ٹی آر سی حاصل کرنے کے لیے ٹورسٹ ریزیڈنس پرمٹ اور ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ جو ہے اس کے لیے شرائط بہت سخت ہے۔ اگر آپ اپنے ملک سے ٹورسٹ ویزا، تفریح کے لیے ویزا مانگ کر آ رہے ہیں تو آپ کو کسی بھی صورت ریزیڈنس پرمٹ نہیں ملے گا۔ اپنے ذہن میں یہ رکھ لیجئے، آپ 100 میں سے 1% لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کے پاس سالڈ ریزنز ہوتے ہیں، پیپرز ہوتے ہیں، منی ٹرانسفر کے پروف ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنا منی ٹرانسفر کر لیا ہے، پراپرٹی ڈھونڈنے آئے ہیں، علاقہ تلاش کرنے آئے ہیں، اور وہ پروف پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس یہ 70,000 اور مور دین $70,000
کم از کم آپ کے پاس ہونے چاہیے، بینک اکاؤنٹ میں ٹرکی کے ٹرانسفر ہونے چاہیے، US ڈالر میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ اگر اس قسم کی چیزیں آپ ان کو پیش کرتے ہیں اور سالڈ ریزن دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو تفریح کے لیے آئے تھے لیکن ہمیں اچھا لگا، ہم یہاں پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ وہ آپ کو 3 سے 6 مہینے کا ویزا دے دیں، مگر یہ بہت ریئر کیسز ہیں۔ جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ٹورسٹ کے لیے آپ نے اپنے ملک سے اپلائی کیا تھا اور آ کے یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے، تو وہ ویزا ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، آپ اس کو اس انداز سے سمجھیے، بہت آسان ہے سمجھنا، کہ فرض کیجئے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور آپ کو کال کرتا ہے کہ ہم آپ کے گھر آ کے چائے پینا چاہتے ہیں، 15 منٹ آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ کے 15 منٹ لیں گے۔ آپ کہیں گے جی خوشی خوشی آ جائیے، آپ ان کو چائے پلائیں گے، آپ کے پاس چائے کا انتظام ہے، آپ نے چائے دے دی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ آپ سے کہتے ہیں نہیں ہمیں تو آپ کا گھر بہت اچھا لگا ہے، اب ہم آپ کے گھر میں 1 سال رہنا چاہتے ہیں۔ تو کیا آپ اجازت دیں گے؟ آپ ان سے پوچھیں گے نا بھئی آپ 1 سال کیسے رہیں گے، آپ ہمیں کرایہ دیں گے، ہمارے لیے کیا کریں گے جو ہم آپ کو اپنا گھر دے دیں اور ہم آپ کے لیے سارے ارینجمنٹ کریں۔ تو بالکل اسی طرح بڑے پیمانے پہ جب ملک ہوتا ہے، پچھلے 2-3 سال انہوں نے کووڈ کی وجہ سے کوئی سختی نہیں کی اور ان کو یہ اندازہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، صحیح طرح سے تفریح نہیں کر پا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک یہ سال بھر کا ویزا نارملی 8 مہینے یا سال بھر کا دے دیتے تھے۔ تو اب یہ بالکل بند ہے، اپنے ذہن میں یہ آپ بٹھا لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو اگر صرف گھومنے آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے پاسبلٹیز ہیں، آپ آئیے، گھومیے، آ کے دیکھیے کیا چیز، اگر آپ کوئی نوکری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں 2 ہفتے کی میں ہو سکتا ہے، اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں اور اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ جگہوں پہ جا کے اپلائی کرتے ہیں اور کوئی آپ کو ورک پرمٹ دے دیتا ہے، تب تو آپ ورک پرمٹ کے بیس پر ریزیڈنسی حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال بار بار یہ بھی آتا ہے کہ ہم اگر ہمارے پاس ورک پرمٹ ہوگا تو کیا ہم اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ تو بالکل، آپ اپنی امیجیٹ فیملی یعنی آپ کی بیوی اور آپ کے بچے، آپ کے ساتھ 18 سال سے کم عمر بچے آپ کے ورک پرمٹ پر آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ کوئی بھی ٹرکش کمپنی جو وہاں پہ رہتی ہے وہ پراپر طور پر، کیونکہ آپ ورک پرمٹ کے لیے گورنمنٹ کو اپلائی نہیں کرتے ہیں۔ ورک پرمٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ادارہ، جو آرگنائزیشن آپ کو جاب دیتی ہے وہ جا کے گورنمنٹ سے کہتی ہے کہ جی ہم اس شخص کو ہائر کرنا چاہ رہے ہیں، اس شخص کو ہم اس کا ٹیکس دیں گے، ہم یہ کام کریں گے، یہ تنخواہ ہے، اور وہ اپلائی کرتی ہے آپ کے بہاف پہ اور آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے پھر آپ کو اس کا ویزا ملتا ہے۔ تو یہ ایک مختلف کیس ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ ٹیلنٹڈ ہیں اور آپ کی فیلڈ میں آپ کو جاب مل سکتی ہے تو بیسٹ وے ہے، اگر ویزا ٹورسٹ ملا ہوا ہے، آئیے، گھومنے کے بجائے کیا کریں کہ 2 ہفتے جو بڑی بڑی فرمز ہیں، انٹرنیشنل فرمز ہیں، جو بھی آپ سے ریلیٹڈ آپ کا ایکسپیرینس ہے وہاں جائیے اور جا کے جاب تلاش کیجئے۔ اگر وہ آپ کو جاب دے دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ اگر ہم آتے ہیں وہاں پر اور آنے کے بعد ہم اسٹوڈنٹ ویزا چینج کروا لیتے ہیں، ٹورسٹ ویزے سے ہم اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کر کے 1 سال کا ورک پرمٹ ریزیڈنس پرمٹ لے سکتے ہیں، TRC، تو بالکل آپ کر سکتے ہیں ایسا، لیکن اس کے لیے بھی بہت ساری شرائط ہیں۔ دیکھیں، جو ذہن میں ایک ہی بات آپ سمجھ لیجئے کہ جو آپ اپنے ملک سے جب کسی بھی ایمبیسی کسی بھی ملک کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ اس کو سالڈ ریزن دیتے ہیں کہ آپ اس ملک میں کیوں جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے جس وقت اپلائی کیا آپ نے کہا جی میرا یہ پروگرام ہے، میں نے یہ جگہیں گھومنی ہیں، یہ میری ہوٹل بکنگز ہیں اور میں اس طرح سے جا کے وہاں تفریح کروں گا، یہ میرا پروگرام ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے آپ کو ویزا دے دیا۔ اب جب آ کے یہاں آپ چینجز کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو 2 ہفتے 12 دن آپ کے لیے ناکافی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عموماً جو پچھلے 1-1.5 مہینے میں ایکسپیرینسز ہوئے ہیں، لوگوں نے کیا کیا، جن ایجنٹ خواتین و حضرات نے اپلائی کروایا تھا، جب انہوں نے TRC اپلائی کیا، ان خواتین و حضرات فیملیز نے گھر کرائے پہ لے لیے، 1 سال کا پورا ایڈوانس کرایہ دے دیا، جو اسٹیٹ ایجنٹ تھا اس کی کمیشن دے دی، 2-3 کمیشن دیے، نام بجلی گیس پانی اپنے نام پہ کھلوائی، نفوذ کروایا، دنیا کے ہر کام کروا کر کہ جی ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اور ٹورسٹ ویزے جو TRC کے لیے جس وقت اپلائی کروایا انہوں نے، اور ان کے پیسے کافی لے لیے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی ہم $200 آپ کے نفوذ کروانے کے لے لیں گے، جیسے ہی TRC آئے گا ہم آپ کے بل آپ کے نام کھلوا دیں گے۔ بیچاروں نے خوب سارے پیسے دے دیے، TRC ریفیوزڈ ہو گیا۔ جب TRC ریفیوز ہو گیا تو انہوں نے کہا جی کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، اب ہم آپ کو ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو ٹورسٹ TRC کے بجائے ہم آپ کا اسٹوڈنٹ ویزے پہ اپلائی کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے مزید
2200 US ڈالر سے لے کر 800 US ڈالر تک لوگوں سے لیے اور ان کو چھوٹے چھوٹے جو ادارے کھلے میں پرائیویٹ جس میں ترکی سکھانے کے لیے ٹرکش لینگویج کورسز ہیں 3 مہینے کا 6 مہینے کا اس میں داخلہ دلوا دیا اور دوبارہ ان پیپرز کے ساتھ ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب پیپرز جمع کروائے تو آف کورس اس کو ریجیکٹ تو ہونا ہی تھا, دوبارہ ان کی ریجیکشن آ گئی. اس دوران کیونکہ ان کا ویزا آلریڈی ایکسپائر ہو چکا تھا تو جب جتنے دنوں یہ 2-3 ہفتے 4 ہفتے وہ اور ایکسٹرا وہاں پر رکے اس کا ان کو نقصان کیا ہوا کہ ایک تو ان کے اخراجات جو خرچ ہوئے اس کا نقصان ہوا, جب وہ ملک سے واپس جا رہے ہیں تو ان کو پلینٹی دینی پڑی گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں جو ان چکروں میں مت پڑیے. جس وقت اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس مالی حالات ایسی نہیں ہیں کہ 70-80 ہزار US ڈالر آپ خرچ کر کے کوئی پراپرٹی لے کر اور وہاں ٹورسٹ ریزیڈنس حاصل کریں 1 سال کے لیے, تو بہتر یہی ہے کہ جس وقت آپ اپلائی کرتے ہیں وہاں سے آپ اپلائی کریں اپنے ملک سے اسٹوڈنٹ ویزا. اسٹوڈنٹ ویزے کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. جس وقت آپ ایمبیسی میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایڈمیشن کا پروف ہونا چاہیے. اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ ایک پورا کمپلیٹ طریقہ کار ہے, وہ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی, لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی جو بھی یونیورسٹی آپ سلیکٹ کرتے ہیں, جو بھی آپ پروگرام سلیکٹ کرتے ہیں, اس کو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے حساب سے اس کی بہت زیادہ فیس ہے, اس فیس کو آپ کو پے کرنا ہوتا ہے. اپنے تمام ڈاکومنٹس وہاں سبمٹ کروانے ہوتے ہیں. 2 ہفتوں سے لے کے 3 مہینے تک کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس, وہ آپ کی ساری ویریفیکیشن کرتے ہیں, پھر آپ کو وہاں سے وہ ایڈمیشن کے لیے پری اپروول لیٹر دیتے ہیں. جب وہ آپ کے پاس وہاں سے آپ کا رجسٹریشن لیٹر آ جاتا ہے تو اس رجسٹریشن کے ساتھ آپ اپنے ملک کی ایمبیسی میں اپلائی کرتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے. تو وہ بالکل ایک ادر کیس ہے, اس میں سارے آپ کو اپنے شو کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے, آپ کیسے 1 سال تعلیم حاصل کریں گے, 6 مہینے کی فیس دے رہے ہیں کہ پورے سال کی فیس آپ نے یونیورسٹی میں جمع کروائی ہے, رہائش کہاں آپ رکھیں گے. تو وہ ساری ڈیٹیل کے بعد پھر وہ آپ کے ملک میں جو ایمبیسی ہوتی ہے ترکی کی, وہ آپ کو وہاں کا اسٹوڈنٹ ویزا دیتی ہے. ایسے کھیل نہیں ہے کہ آپ گئے وہاں پر اور آپ نے کہا جی میں نے داخلہ لے لیا ہے اب مجھے آپ اس میں ویزا دے دیں. یہ پاسبل نہیں ہے, اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. بہت ممکن ہے کہ اگر آپ وہاں میں موجود ہیں اور آپ نے کوئی یونیورسٹی کو سرچ کیا جاتے کے ساتھ ہی اور کوئی پروگرام آپ کو پسند آ گیا اور اس کے بعد وہاں سے آپ نے جو ہے اپنی کورسپونڈنس شروع کی, اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائے, تو اگر وہ جو یونیورسٹی ہے اس کا HR ڈپارٹمنٹ آپ کے بہاف پہ آپ کو اسٹوڈنٹ ویزا دلوا سکتا ہے تو پاسبلٹی ہے. پھر وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کا کام جو ہے وہ یونیورسٹی کا HR ڈپارٹمنٹ خود اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. ادروائز کیا ہوتا ہے, آپ کا ایڈمیشن وہاں ہو جائے گا, اتنا تو فائدہ ہوگا وہاں جا کے آپ دیکھ لیں گے کہ بھئی اس یونیورسٹی ہمارے گھر سے کتنا دور ہے, ہمیں ہاسٹل میں رہنا ہے یا گھر کے قریب کوئی گھر ہمیں کتنے کرائے پہ ملے گا, کیا اخراجات ہوں گے. پھر بھی آپ کو ملک چھوڑ کے واپس آنا آتا ہے اور اپنے ملک سے پھر دوبارہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ جانا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, اس میں بہت زیادہ پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے. آپشن بہت اچھا ہے, آپ کو اسٹوڈنٹ ویزا آسانی سے مل جاتا ہے. ووکیشنل کالج ہوتے ہیں, ہنر سیکھنے والے کالجز الگ ہیں, اور آپ کو آپ کا پروفیشنل ڈگری اس کے لیے کالجز الگ ہیں. وہ سب ایک بالکل ادر کیس ہے, آپ اس سب میں داخلہ لے سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں, مگر یہ سب کام آپ کو اپنی ہوم کنٹری میں بیٹھ کر کرنا ہے. ترکی میں بیٹھ کر آپ 10-12 دن کے اندر یہ نہیں کر سکتے. تو اس کو بالکل اپنے ذہن سے نکال لیں کہ اب ہم یہاں پر ٹورسٹ ویزے پر آ گئے, کیا ہم اپنا ٹورسٹ ویزا اسٹوڈنٹ ویزے پہ کنورٹ کر سکتے ہیں؟ تو بالکل نہیں کر سکتے. چھوٹے چھوٹے جو پروگرام آپ کو 2-2 مہینے 1-1 مہینے کے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے جعلی ترکش لینگویج سیکھنے کا کورس کا آپ کو دلا کے دے دیں گے, یہ بالکل بیکار ہے, پیسے کی ویسٹنگ ہے, ٹائم کی ویسٹنگ ہے. ٹھیک ہے, ایک بات تو آپ کی یہ ہو گئی. دوسری بات, ایک سوال بہت زیادہ یہ پوچھنے میں آ رہا ہے کہ بھئی اگر ہمارے پاس تو مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے اتنی بڑی رقم سے لے کر اور گھر پرچیز کر سکیں, تو اب ہم TRC کیسے کریں؟ کیا ایسا ممکن ہے 2 یا 3 دوست یا کزنس مل کر آپس میں ہم کوئی پراپرٹی پرچیز کر لیں اور پھر ہم اس پراپرٹی کی بنیاد پر TRC حاصل کر لیں؟ تو اس سے پہلے تک تو یہ ہوتا آ رہا تھا کہ 2 بھائی مل کر گھر لے رہے تھے, 2 کزنس مل کر گھر لے رہے تھے, فرینڈس مل کر, اور ان کو TRC دے رہے تھے. لیکن اب سختی سے ایک فیملی یعنی میاں بیوی اور 18 سال سے کم عمر بچے, اگر وہ 75,000 نیئر اباؤٹ US ڈالر کی پراپرٹی لیتے ہیں کم از کم, تو ان کو ریگولر TRC اور
40 یعنی سمجھیے آپ کہ ایک تو انگلش اور اردو میں کنفیوژن اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ بولنے میں ذرا پرابلم ہوتی ہے. 4 لاکھ US$. ٹھیک ہے, اگر اس کی پراپرٹی آپ لیتے ہیں تو آپ کو سٹیزن شپ اور پاسپورٹ ملتا ہے ترکی کا. تو 2 طریقے ہیں, لیکن صرف فیملی کے لیے. ہاں یہ ممکن ہے جس وقت آپ کو TRC مل جائے اس کے بعد آپ اپنی پیرنٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کہ وہ بزرگ ہیں, وہاں اکیلے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں آ کے رہیں, تو ان کو آپ کے بہاف پر TRC دے دیتے ہیں کہ وہ ملنے آنا جانا چاہتے ہیں یا ان کے لیے آنا جانا مشکل ہے. یہ سب بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ اپنا لیٹر دیں گے, جو انویٹیشن لیٹر ہوں گے, جو ڈاکومنٹس ہوں گے, وہ کس طرح تیار کرتے ہیں, وہ ایک دوسری چیز ہے. لیکن سوائے فیملی, امیڈیٹ فیملی کا مطلب یعنی میاں بیوی اور 18 سال سے کم عمر بچے. ٹھیک ہے, تو یہ صورت اب ممکن نہیں ہے. اور جناب علی اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے یہ بھی سوال بہت زیادہ پوچھا ہے کہ اب ہم کیا کریں. اب ہم گھر بھی نہیں خرید سکتے, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, اور اب ہم TRC بھی وہاں ریگولر نہیں مل رہی ٹورسٹ ویزے پہ, تو آخر اب ہم کیا کریں. تو اس کے لیے افسوس ہے بہت مجھے, اور یعنی افسوس کے ساتھ یہ جواب دینا پڑ رہا ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی چوائسیز نہیں ہیں, اور چوائسیز اس لحاظ سے بھی نہیں ہے کہ اب وہاں پر کام کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے. اگر فرض کیجئے آپ وہاں پر آتے اور کسی طرح سے 6 مہینے یا 8 مہینے کا TRC مل بھی جاتا ہے, تو آپ کو یہ بھی تو سوچنا ہے کہ وہاں پر اب آپ اپنی گزر اوقات کے لیے کیا ذریعہ اختیار کریں گے, کیونکہ وہاں اب نوکریاں بالکل نہیں مل رہی, بہت زیادہ سختی ہے, چھاپے جو ہے مسلسل وہ ریٹس ہو رہے ہیں, لوگوں کو پکڑ پکڑ کے واپس کیا جا رہا ہے اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نوکری کر رہے ہیں بغیر اجازت کے. مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ مطلب 3 سے 4 گنا زیادہ ہو گئی سال 1.5 سال کے عرصے میں مہنگائی. تو سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. تو اس لیے برائے مہربانی اگر آپ لوگوں کو آپ کے پاس ٹورسٹ ویزا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں گھومنا, ضرور آئیں. لیکن اگر ارادہ آپ کا TRC کا تھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے انف نہیں ہیں, تو برائے مہربانی اپنے گھر میں رہیں. وہ جو یہاں آ کے پیسہ آپ برباد کریں گے اس سے بہتر ہے کہ اس کو سیو کر لیں. اچھا, اب میں آتی ہوں اپنے آخری ٹاپک کے اوپر, جس کو جب میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ مجھے ایک مشورہ چاہیے آپ سے. تو اب ترکی کے لیے تو یہ پرابلم ہو گئی ہے کہ ایک بالکل یعنی کہیے کہ انہوں نے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول دے دیا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہوں گی تو آپ کو ملے گا. لیکن اب بہت سارے فیملیز ایسی ہیں جن کا جو روز مجھے میسیج آتا ہے, بھئی ہم لوگوں نے تو ترکش بھی سیکھنا شروع کر دی تھی, کوئی کہہ رہا ہے ہم نے اپنے بچوں کو وہاں پہ ٹرکش اسکول ہے وہاں داخل کروا لیا تھا, کوئی کہہ رہا تھا ہم نے تو اپنا سامان پیک کر لیا تھا, ہم تو بالکل تیار تھے اور ہمارے پاس اتنے پیسے تھے, یعنی $70,000 سے کم, جیسے پہلے نارمل ہوتا تھا 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ میں گھر ترکش لیرہ میں گھر خرید لیا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. تو اس کے لیے میں نے جو کافی دیکھا, ویڈیوز بھی دیکھی, کچھ جو ایجنٹس خواتین و حضرات کام کر رہے ہیں سالوں سے, انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی, ان سے بھی رابطہ کیا. تو 2-3 ایسے ممالک ہیں جو کہ ٹرکش سے ملتے جلتے ہیں اور ان میں بھی پاسبلٹیز ہیں بالکل سیم جس طرح 2-3 سال پہلے ترکی میں آسانی تھی سیٹل ہونے کی اور نوکری کرنے کی اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی, بالکل اسی طرح ان کنٹریز میں بھی ہیں, جس میں سب سے پہلا نام جو مجھے سب سے قریب ترین نام نظر آیا وہ پرتگال کا ہے. تو اگر مجھے آپ لوگوں سے مشورہ یہ چاہیے کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں اور آپ لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ آپ لوگ اگر ترکی آپ کے لیے فیوریٹ نہیں رہا ہے, تو کیا میں آپ لوگوں کے لیے مزید اس ٹاپک پہ ریسرچ کروں اور تھوڑی بہت آگاہی, کس طرح وہاں سیٹل ہو سکتے ہیں, نوکری کے کیا حالات ہیں, کس طرح آپ پیپر بنا سکتے ہیں, کس طرح وہاں کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں, اگر ان سب چیزوں کے لیے آپ انٹرسٹڈ ہیں تو میں آپ کے لیے ریسرچ کروں, معلومات کروں اور اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانا شروع کروں. تو یہ مجھے آپ ضرور کمنٹس میں جواب دیجیے گا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں, کیونکہ مجھے بہت زیادہ ٹائم دینا پڑے گا اس چیز کے لیے. ترکی کا تو یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے میری وہاں پہ پراپرٹیز ہیں, میری بہن, میری مدر, میری کافی فرینڈز جو ہیں جہاں پچھلے 2 سال میں وہاں سیٹلڈ ہوئی ہیں, مائی فیملی, کافی ریلیٹیوز. تو مجھے تو وہاں کی ایک روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک لمحے کی میں جو معلومات کرنا چاہتی ہوں وہ بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے, یا میں ان سے پوچھ لیتی ہوں یا وہ میرے بہاف پہ جا کے ان اداروں سے معلومات کر لیتے ہیں.
تو یہ تو بالکل جینون ہے. لیکن اگر میں کسی اور ملک کی طرف جاتی ہوں، آذربائیجان ہے، پرتگال ہے، جرمنی ہے، پیرس ہے، یونان ہے، تو اگر کوئی مالٹا ہے، کہیں اگر اور کسی ملک کے لیے کرتی ہوں تو اس کے لیے مجھے خود ریسرچ کرنی پڑے گی، کچھ لوگوں سے معلومات کرنی ہوگی، کچھ وہ لوگ جو خواتین و حضرات جو میرے فیملی فرینڈ سرکل وہاں پہ موجود ہیں ان سے ٹائم لے کر ان سے بات چیت کرنی ہوگی، اور اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو جو ان کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، پھر میں آپ کے ساتھ معلومات شیئر کر سکتی ہوں. تو اگر کہ یوزفل آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میری محنت کام ہوگی تو پھر میں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ویڈیوز بنانا شروع کروں گی. نیکسٹ میں نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا، بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کینیڈا میں ہمیں کینیڈا کے حوالے سے بتائیں، تو انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے وہ وعدہ میں نے یہی کیا تھا کہ جیسے ہی گرمیاں شروع ہوں گی میرے پاس دن ذرا لمبے ہوں گے اور ٹائم زیادہ ہوگا، رات ذرا دیر سے ہوتی ہے، 10 بجے تک دن نکلا ہوا ہوتا ہے، تو میرے پاس زیادہ ٹائم ہوگا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اب تو کینیڈا کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں کی رہائش کیسی ہے، یہاں نوکری کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یہاں کی شاپنگ، یہاں کے کس طرح کے پارکس ہیں، کیا کیا تفریحات ہیں، کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں کے جو مشہور ترین آپ کے اسپاٹس ہیں جس میں جیسپر، بینف جو بہت مشہور یہاں کے ہیں ہل اسٹیشنز، ان کی سیر کراؤں. تو انشاءاللہ یہ سیریز بھی بہت جلدی شروع کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر پھر بھی آپ لوگ چاہتے ہیں کسی ٹاپک پہ کوئی معلومات حاصل کرنا تو ضرور مجھے بتائیے گا، میں کوشش کروں گی کہ اس ٹاپک پہ بات کروں، کیونکہ بار بار ایک ہی ٹاپک پہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور نارملی میں تقریباً ترکی کے حوالے سے تمام ہی ٹاپک کو کور کر چکی ہوں آلریڈی. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی لیٹسٹ نیوز ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.